رات کے بیچ کا پہر تھا۔ زانا گہری نیند میں تھی جب اسے زور زور سے کسی کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی، حیران پریشان سے تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ یا اللہ، یہ کون رو رہا ہے؟ چادر ہٹا کر بیڈ سے اترتی وہ بولی اور دوپٹہ لے کر کمرے سے باہر کو بھاگی تو آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ سرمد، سرفراز، جلدی آؤ، دیکھو بابا جان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ زرینہ بیگم رو رہی تھی، سب کو پکار رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر جس طرح زانا کمرے سے باہر آتی اپنے دادا جان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اسی طرح سرمد اور سرفراز دونوں بھائی ان کی آواز سن کر حواس باختہ سے بھاگ کر آ رہے تھے۔ کیا ہوا بابا کو؟ سرفراز تیزی سے اندر آتے بیوی سے بولے اور بھاگ کر اپنے باپ کو ہلانے لگے جو خاموش چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ سرمد بھی بڑے بھائی کے ساتھ آتے اپنے باپ کو فکر مندی سے دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بابا جان کو، میں تو انہیں دیکھنے آئی تھی کہ بابا ٹھیک ہیں، کچھ چاہیے تو نہیں، لیکن بابا کچھ بول ہی نہیں رہے، نہ آنکھیں کھول رہے ہیں۔ زرینہ بیگم یہ بولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زانا پھٹی آنکھوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی جو بے جان سے لیٹے تھے۔ یوں لگا کہ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کس لیا ہو۔ زانا بیٹا جلدی جاؤ، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ تبھی ایک دم سرفراز صاحب دھاڑے تو وہ ہوش میں آتی اچھلی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر بھاگی تو لب پر صرف یہی دعا تھی کہ اس کے پیارے ابی جان کو کچھ نہ ہو، وہ سلامت رہیں۔ آخر چند پیارے رشتوں کے علاوہ اس کی زندگی میں اور بچا ہی کون تھا؟ سرفراز، سرمد، زرینہ اور زانا سب بھاگم بھاگ شمشیر غوری کو اسپتال لے کر آئے تو کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ انہیں تو ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن بر وقت اسپتال لانے اور علاج سے آپ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر زانا شدت سے روتی زرینہ بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا بابا جان کو، میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہیں، دیکھنا بہت جلد وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ زرینہ اسے سینے سے لگائے تسلی دینے لگی، جانتی تھی کہ وہ ایسی ہی سب سے محبت کرنے والی نازک دل کی مالک لڑکی ہے۔ بڑی ماں، ابھی جان کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی، مجھ میں اب اور پیاروں کو کھونے کی ہمت نہیں۔ وہ سر اٹھاتی اپنی حسین بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی۔ سرفراز بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ نہیں میری گڑیا، ایسا نہیں کہتے، آپ کے سب پیارے آپ کے پاس ہیں میری بچی، چلو رونا بند کرو۔ آپ کے ابی جان کو اگر ہوش میں آنے کے بعد یہ خبر ملی کہ آپ روئی ہیں تو ہماری کلاس لگ جائے گی۔ میری جان دعا کرو ان کے لیے، وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ ہلکا سا مسکرا دی اور پھر ٹھیک 24 گھنٹے بعد ڈاکٹرز کی انتھک کوششوں اور ڈھیروں دعاؤں کے بعد بالآخر شمشیر غوری کو ہوش آ ہی گیا، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے زانا کو اپنے سینے سے لگاتے اسے پیار کیا۔ وہ ان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی جان، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ اب میں آپ کو کبھی نہ دیکھ سکوں گی، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جانتے ہیں میں نے اللہ پاک سے آپ کی زندگی کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، وہ اپنی معصوم آواز میں کہتی ان کے دل کو تڑپا گئی۔ شمشیر نے بہت محبت سے اس کے آنسو صاف کیے اور ماتھا چوما۔ نہیں میری بچی، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ ابھی تو مجھے اپنی کانچ سی نازک گڑیا کو دلہن کے سرخ جوڑے میں دیکھنا ہے، اسے دعاؤں میں رخصت کرنا ہے، ایسے تو نہیں جاؤں گا میں۔ شمشیر کی بوڑھی آنکھیں نم تھیں لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جس پر زانا بھی روتے روتے ہنسی۔ بیٹا زانا، اب آپ گھر جائیں، آرام کریں، 2 راتوں سے آپ ٹھیک سے سوئی نہیں، اور سارا دن ہسپتال میں رہ کر آپ کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے۔ بابا جان آپ بالکل ٹھیک ہیں، اسی لیے آپ بھی بے فکر ہو کر گھر جائیں اور آرام کریں۔ زرینہ بیگم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی محبت بھرے انداز میں بولی تو سرفراز بھی چپ نہیں رہے۔ ہاں میرا بچہ، جاؤ، شاباش، گھر جاؤ، ہم سب ہیں تمہارے ابی جان کا خیال رکھنے کے لیے، ڈرائیور کھڑا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ زانا پریشان سی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادا پر نظر ٹھہری تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ چاروں ناچار اسے سب کی بات ماننی پڑی۔ وہ اٹھ کر دروازے سے باہر آتی ابھی دروازہ ٹھیک سے بند بھی نہ کر سکی تھی جب اسے کمرے میں آواز آتی سنائی تھی، جسے سن کر اس کا دل تھم گیا۔ بس کر دو، بلا لو اسے، آخر یہ جلا وطنی کی سزا کب ختم ہوگی؟ کیا میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ کہ اسے مجھے قبر میں اتارنے کے لیے بلواؤ گے؟ آخر میری بوڑھی آنکھیں اسے دیکھنے کو ترستی اس دنیا سے چلی جائیں گی،
پھر اسے بلاؤ گے؟ خدارا سرفراز اسے بلا دو کہ اب میں مزید اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شمشیر غوری کی آواز تھی جو تڑپ تڑپ کر روتے اپنے بڑے بیٹے سے فریاد کر رہے تھے۔ سرفراز نیچے سر جھکائے خاموش تھے، جبکہ زرینہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ اس نے جو آج سے 11 سال پہلے غلطی کی، اس کی سزا پرائے ملک میں سالوں اپنوں سے دور اجنبی لوگوں میں رہ کر وہ کاٹ چکا ہے۔ اب بس کر دو، اور کتنی سزا وہ کاٹے گا؟ کیا کوئی اپنے بیٹے سے ایسے بھی سلوک کرتا ہے جو تم نے کیا؟ نادانی میں اکثر بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بڑوں کا کام ہے انہیں سمجھانا، ان کی اصلاح کرنا، لیکن تم نے تو غصے میں سب کچھ برباد ہی کر دیا، اپنے بیٹے کو ہی خود سے دور کر دیا۔ لیکن میں مزید اب یہ اور حق تلفی برداشت نہیں کروں گا۔ اسے بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ شمشیر غوری شاید آج اٹل فیصلہ کر ہی چکے تھے۔ سرفراز نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ہر دفعہ ان کے کہنے پر وہ اپنے باپ کو چپ کروا دیتے تھے، لیکن آج وہ خود چپ کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ اولاد کی محبت کس والدین کے دل میں نہیں ہوتی؟ وہ بھی اس کے لیے تڑپتے تھے، لیکن جب اس کی غلطی یاد آتی تو دل پر پتھر رکھ لیتے۔ تبھی سرمت نے بڑے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے دکھ سے انہیں دیکھا، جس پر وہ بھی سر ہلا گئے۔ ہاں بھائی، اب بس کرتے ہیں، بلوا لیں اسے۔ بچہ تھا جب، وہ اب تو جوان ہو گیا ہے، ایک قابل انسان بن گیا ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ سرمت کے الفاظ سے یا زندگی کی کوئی نوید۔ سرفراز ان کے سینے سے لگ گئے، لیکن وہیں باہر کھڑی زانا کے دل پر تو جیسے آری چل پڑی۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی اسے زہر آلود کر گئی۔ سب اسے معاف کر سکتے تھے، لیکن وہ کیسے اسے معاف کرتی جو اس کا گنہگار تھا؟ سالوں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ بھیانک حادثہ اسے شدت سے یاد آیا تھا، جس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ آج بھی اس انسان سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، شدید نفرت کہ اس کا وجود دیکھنا تو دور، وہ اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ تیز تیز سانس لیتی وہ دروازہ بند کر گئی۔ دالاج غوری، تم چاہے واپس کیوں نہ آ جاؤ، زانا تم سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حلق میں تیزاب کی مانند پھنسے آنسوں کو نگلتے اس کے لب دھیرے سے ہلے، لہجہ آگ برساتا تھا۔ سینے میں آگ کا الگ الاؤ دہک اٹھا تھا جب وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ شمشیر غوری کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے سرفراز اور چھوٹے بیٹے سرمت۔ زوجہ کی وفات کے بعد شمشیر غوری نے اپنے بیٹوں کی پرورش خود کی تھی۔ سرفراز صاحب کی شادی زرینہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بہت ہی پیارا بیٹا دالاج، گھر بھر کا لاڈلا، جس سے ہر کوئی محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹا ننھا سا شہزادہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شمشیر غوری کی تو اس میں جان بستی تھی۔ سرمت کی شادی ہوئی تو 1 سال بعد صدف اور سرمت کو بھی اللہ نے اولاد کی خوشی سے نوازا۔ ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ دالاج 5 سال کا تھا جب زانا آئی۔ وہ ننھی سی پریوں سی معصوم زانا اتنی پیاری تھی کہ جو اسے دیکھتا بے ساختہ اسے پیار کرنے لگتا تھا۔ جس طرح زانا کو سب چاہتے، دالاج بھی اس معصوم سی گڑیا کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت اسے گود میں اٹھانے کی ضد کرتا، اسے پیار کرتا، اس سے باتیں کرتا۔ اس کی معصوم حرکتوں پر سب ہنستے تھے۔ زانا جب 1 سال کی ہوئی تو غوری خاندان پر جیسے قیامت ٹوٹی۔ صدف ایک رات اچانک سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس سے غوری خاندان گزرا۔ وہ 1 سال کی ننھی بچی اپنی ماں کی ممتا کے لیے بلک بلک کر روتی۔ زرینہ بیگم سے یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے زانا کو اپنی ممتا کی آغوش میں بھر لیا۔ وہ دن رات اس کا خیال رکھتی، اسے اپنے پاس رکھتی۔ دالاج بھی شروع میں اسے خوش ہوتا، اس سے محبت کرتا کہ اب اس کی ماما کے پاس ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ زانا بڑی ہونے لگی تو اس نے زرینہ بیگم کی ساری توجہ اور محبت اپنی طرف کھینچ لی، جس سے دالاج کو شدت سے اپنی ماں کی غیریت محسوس ہوتی۔ اسے یوں لگتا جیسے زانا کے آ جانے سے زرینہ بیگم اس سے دور چلی گئی ہیں۔ زانا نے اس کی ماں پر قبضہ جما لیا ہے۔ آخر وہ اکلوتا اپنے والدین کی محبتوں اور توجہ کا وارث تھا، لیکن زانا کے آ جانے سے زرینہ بیگم کی محبت بٹ گئی تھی، جس سے وہ چڑھنے لگا۔ زرینہ بیگم جتنی محبت زانا سے کرتی، دالاج کو اتنی نفرت اس سے ہوتی۔ وہ اکثر ان سے کہہ دیتا، مما آخر آپ مجھے نظر انداز کر کے زانا ہی سے کیوں اتنی محبت کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی، دالاج تم بڑے ہو بیٹا، زانا بھی چھوٹی ہے اور پھر اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔
میں اس سے محبت نہیں کروں گی، اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو پھر اور کون کرے گا؟ اور یہیں آ کر دالاج کی نفرت مزید زانا کے لیے بڑھ جاتی۔ وہ سوچتا اس کی ماں اگر مر گئی تو اس میں دالاج کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر اس نے دالاج سے اس کی ماں کیوں چھین لی؟ یہی نہیں، چچا جان اپنی بیٹی کے ناز نخرے تو اٹھاتے ہی تھے، لیکن دالاج کے والد سرفراز صاحب بھی اپنے بیٹے سے زیادہ زانا سے محبت کرنے لگے۔ وہ بیٹے سے زیادہ زانا کو توجہ دیتے، اس سے محبت جتاتے۔ سرمد صاحب بھی تو دوسری شادی کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے، وہ اپنی لاڈوں سے پلی بیٹی پر سوتن نہیں لانا چاہتے تھے، اور یہی سے دالاج کو دن بدن زانا سے چڑ اور نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ سے 5 سال چھوٹی تھی، اور اب تو کئی بار ایسا ہوتا کہ دالاج کو نظر انداز کر کے زانا کی خواہشات کو پورا کیا جانے لگا۔ وہ بھی اکلوتا تھا اپنے والدین کا، اسی لیے جب اس پر اسی کے والدین زانا کو ترجیح دیتے تو اسے زانا سے اور بھی نفرت ہونے لگتی۔ ایک بار زانا یوں ہی کھیلتی کھیلتی دالاج کے کمرے میں آتی، اس کے اسکول کی بک اور پین کے کئی نشان ڈال گئی۔ وہ نادان اور معصوم تھی، تبھی دالاج اندر آیا تو اپنے کمرے کا حشر دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ہر طرف اس کی کاپیاں کتابیں بکھری پڑی تھیں، اور زانا اس کی ایک بک پر جھکی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ دالاج کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو اس نے خود پر کنٹرول کرتے اسے صرف ڈانٹا، وہ چپ سر جھکائے کھڑی اسے ڈانٹ سنتی رہی، لیکن جب دالاج نے اپنی کاپیوں پر ہوئی محنت کو برباد دیکھا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے زانا کمرے سے باہر کھسکتی، دالاج اس کے سر پر پہنچتا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا۔ آئندہ اگر دوبارہ میرے کمرے میں آئیں یا میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد کرو گی۔ اب نکلو یہاں سے، کان زور سے مروڑ کر کہتے وہ اسے کمرے سے دھکا دے گیا۔ زانا زور زور سے روتی ہوئی زرینہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے جب زانا کا سرخ گال دیکھا تو غصے کی ایک تیز لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ انہیں یقین نہیں ہوا کہ دالاج اس حد تک جا سکتا ہے۔ ابھی دالاج اپنے کمرے کو سمیٹ بھی نہیں سکا تھا جب زرینہ بیگم آتش فشاں پہاڑ بنی اس کے کمرے میں آ پہنچی۔ انہوں نے زانا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو رو رہی تھی، ہر ساتھ کہہ رہی تھی کہ اسے داج بھیا نے مارا ہے۔ اسے ٹھیک سے دالاج کہنا بھی نہیں آتا تھا، اپنی توتلی زبان میں وہ اسے سارا دن داج بھیا داج کہتی گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ زرینہ بیگم جو غصے سے بھری ہوئی آئی تھی، انہوں نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ دالاج کے منہ پر مارا اور غصے سے بولی، شرم نہیں آئی تمہیں معصوم سی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کتنی چھوٹی ہے وہ تم سے، اور تم نے اتنی زور سے اسے تھپڑ مارا کہ اس کا پورا گال سوج گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے زانا کو ہاتھ بھی لگایا میں تمہارے بابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، پھر تم جانتے ہو اچھے سے اپنے باپ کے غصے کو۔ دالاج تو سناٹے میں رہ گئے۔ اسے تکلیف اس بات سے نہیں ہوئی کہ اس کی ماں نے اسے مارا، تکلیف تو اس بات کی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ زانا نے اس کی ساری بکس اور کاپیز خراب کر دی ہیں اور اب وہ کیا کرے گا، لیکن زرینہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے ہی اچھے سے لتاڑ گئیں کہ اس نے لاپرواہی کیوں دکھائی۔ اپنی چیزوں کو حفاظت سے اسے خود رکھنا چاہیے، وہ تو بچی ہے، نہ سمجھ ہے، اور اگر خراب کر بھی دی تو کیا ہوا؟ سراسر سب میں غلطی اس کی۔ اس دن کے بعد سے دالاج نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لی تھی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا، بچے بھی بڑے ہونے لگے۔ زانا 10 سال کی تھی اور دالاج 15 سال کا۔ آج بھی زانا کی وہی اہمیت، وہی مقام تھا جو بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ وہ ذرا سی بیمار ہو جاتی تو زرینہ بیگم پوری رات اس کی تیمارداری کرتی، اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی، اور اگر دالاج بیمار ہو جاتا تو کہتی، ہمت کرو، تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو رہے ہو، ایسے نخرے دکھاؤ گے تو کون تمہیں غوری خاندان کا وارث کہے گا؟ آخر کو تم مضبوط مرد ہو اور اس خاندان کا اکلوتا بیٹا، خود کو سنبھالنا سیکھو۔ آخر میں کون سی ذمہ داریاں سنبھالوں گی؟ ان کی باتیں سن کر دالاج کو بہت غصہ آتا، لیکن وہ بے بس تھا۔ آپ کو میری کبھی فکر نہیں تھی ماما، بچپن سے لے کر آج تک آپ کو صرف زانا نظر آئی، میں نہیں۔ اس نے ہمیشہ میری جگہ لی۔ بابا نے تو مجھ سے کبھی پیار ہی نہیں کیا، ایسا لگتا ہے میں نہیں وہ آپ کی سگی اولاد ہے۔ بالآخر وہ پھٹ پڑا، جسے سن کر زرینہ بیگم حیرانی سے کہتی، تم ایک چھوٹی سی بچی سے حسد کرنے لگے ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں ہو کر مجھے تم سے محبت نہیں؟ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ ارے وہ بن ماں کی بچی ہے،
तुम्हें भाइयों की तरह चाहती हो और एक तुम जो उल्टा उसी से चल रहे हो। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। जरीना बेगम उसे ठीक ठाक सुनाती, उल्टा उसे शर्मिंदा कर जाती थी। अब तो जैसे जाना ने भी उससे जिद बांध दी थी। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती जिससे दालाज के तन बदन में आग लग जाए। उसे समझ आने लगा था कि दालाज उससे जलता है, उसे पसंद नहीं जब कोई उसे अहमियत दे, खास कर उसके वालिदैन। वो जानबूझकर उसके सामने जरीना बेगम के हाथ से खाना खाने की ख्वाहिश करती तो कभी सरफराज साहब के सीने से लगती उनसे फरमाइशें करती, और ये सब देखकर दालाज दांत पीस कर रह जाता। एक बार उसने दालाज की बाइक के टायरों की हवा निकाल दी और ऐन मौके पर जब उसे ज़रूरी काम से अपने दोस्तों के साथ जाना था। वो दूर से देख चुका था। इस बात पर उसने जब जाना को डांटा तो वो सबके सामने मासूम बन गई। अरे दाज भाई, मैंने कब किया? आप तो मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हैं। देखे ना बड़े बाबा, मैं तो कब से आपके पास हूँ और ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो मासूमियत से आंखें पटपटाती उनकी बाहों में छुपी बोली तो सरफराज ने सख्त नजरों से बेटे को घूरा। दालाज, ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे बात करता है घर की बेटी से? जाना कब से मेरे पास बैठी है और तुम मेरे ही सामने उससे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, उसे इल्जाम दे रहे हो। फौरन अपने कमरे में जाओ, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। बहुत ही ऊंचा उड़ने लगे हैं आजकल साहबजादे। सरफराज की बात पर दालाज बेयकीनी से उन्हें देखता रह गया। बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है जाना को। वो कमजोर सी आवाज में अपना दिफा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सरफराज की कहर भरी नजरों ने उसके लफ्जों का गला वहीं पर घोंट दिया। अपने ही बाप की नजरों में खुद के लिए मलामत देख वो शर्मिंदगी से वहीं जमीन में गड़ गया। जाना शरारती आंखों से सरफराज के पीछे छुपी उसे देख रही थी। उसके लबों की मुस्कुराहट दालाज को अंदर तक सुलगा गई। उसने दिल में अहद कर लिया कि जिस दिन उसे मौका मिला वो जाना से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, और वो मौका उसे जल्द मिल भी गया। जब सब घर वाले करीबी रिश्तेदारों के पास कुछ देर के लिए गए थे, जाना स्कूल गई थी। शमशेर और दालाज घर पर थे। जाना जब घर आई तो दालाज ने उसे दरवाजे से अंदर आता देखा और कहा, जाना, मम्मा पीछे स्टोर रूम में कुछ काम कर रही हैं, तुम ऐसा करो जरा मम्मा को देख कर आओ और उनसे आराम करने को बोलो। काफ़ी देर से वो वहाँ पर अकेली काम कर रही हैं, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। दालाज के लहजे में इतनी फिक्रमंदी देख जाना भी परेशान हो गई। क्या इतनी गर्मी में बड़ी मम्मा अकेली वहाँ काम कर रही हैं? रुके, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। बिना स्कूल बैग उतारे वो ऐसे ही पीछे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ कोई मुश्किल से ही जाता था। जाना को स्टोर रूम की तरफ बढ़ता देख दालाज के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जाना पहली बार गौरी विला के पीछे बने स्टोर रूम में आई थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हर तरफ अंधेरा, काठ कबाड़, धूल मिट्टी के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दाज भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। अभी उसने इतना कहा ही था जब दालाज ने पीछे से जोरदार धक्का मारा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो धड़ाम से बैग के साथ ज़मीन पर गिरी, दिल जोर से धड़का। वो तेज़ी से आगे बढ़ते दरवाज़ा बजाने लगी। दाज भाई, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मैं मर जाऊंगी, यहाँ बहुत अंधेरा। वो रोने लगी तो दालाज के दिल में ढेरों सुकून उतर गया। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने प्यारे बड़े बाबा के सामने शरीफ बनने का? तुम तो कुछ करती नहीं, मैं ही बस बुरा हूँ। तो अब रहो यहीं इस अंधेरे कमरे में बंद, मर जाओ, देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। अपनी जहरीली आवाज में कहता हुआ शैतानों की तरह जोर जोर से हंसता वहां से चला गया। विला काफी बड़ा था और मजे की बात कि इस वक्त कोई घर पर भी नहीं, सिवाय अभी जान के जो खुद अपनी सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो बड़े आराम से आता अपने रूम में बैठकर गेम खेलने लगा। जाना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे में खौफ से ही मर जाएगी। काफी देर तक दरवाजा बजाती रही, दालाज को पुकारती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। अब तो 2 घंटे होने को आए तो शमशेर साहब को भी फिक्र हुई। अरे दालाज, जाना अभी तक स्कूल से नहीं आई, पता करो बेटा बच्ची कहाँ चली गई। 2 घंटे हो गए, उसका बैग भी नहीं है। वो बेफिक्र से थे कि जाना आ गई होगी, अपने कमरे में होगी, लेकिन जब उसके कमरे को देखा तो वो क्या, उसका बैग भी नहीं था। अरे अभी जान, हो सकता है अपनी दोस्तों के साथ यहाँ चली गई हो। वो लापरवाही से बोला, दालाज, जाना इसे कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती, तुम फौरन जाओ उसके स्कूल, मालूम करो बच्ची कहाँ है। शमशेर साहब का तो अब दिल बैठने लगा। दालाज मुंह बनाते उठ खड़ा हुआ। अच्छा, जाता हूँ,
وہ بے دلی سے بولتا گھر سے باہر نکل آیا۔ جانتا تو تھا کہ وہ کہاں ہے، اسی لیے دادا کو شک نہ ہو وہ گھر سے باہر نکل کر یہاں وہاں مٹر گشت کرنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ گھر آتا بولا چھٹی تو وقت پر ہو گئی تھی اس کی۔ ابھی جان چوکیدار بتا رہا تھا زانا اپنی کسی دوست کے ساتھ گئی ہے۔ اس کے دوستوں سے بھی پوچھ آیا، بھائی اس کا تو کہیں آتا پتہ ہی نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ دھڑام سے صوفے پر گرتا بولا، جبکہ منہ کے زاویے کافی حد تک خراب تھے۔ لیکن شمشیر صاحب کی تو جیسے جان پر بنائی، بچی کہاں چلی گئی؟ انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ لے کر بساختہ سرفراز سرمد کو فون کھڑکا دیا کہ بچی 4 گھنٹے ہو گئے اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی۔ یہ سننا تھا کہ سب سر پر پیر رکھتے بھاگے چلے آئے۔ زرینہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ سرفراز سرمد نے جب دالاج سے پوچھا تو وہ سب سے انجان بن گیا۔ پتہ نہیں بابا، میں تو گھر پر ہی تھا، زانا تو اسکول سے آئی ہی نہیں۔ میں اس کے اسکول حتیٰ کہ اس کے دوستوں سے بھی پوچھنے گیا لیکن کسی کو پتہ نہیں زانا کہاں ہے، کس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ انجان بنتا ایک کی 4 لگاتے بولا، اب تو جیسے ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ زانا کو پورے ولا میں ڈھونڈا گیا، اس کے اسکول، اس کی دوستیں، ہر جگہ اسے تلاش لیا گیا۔ جہاں ممکن ہوا سب سے پوچھ گچھ بھی کی لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ چھٹی سے سیدھی گھر آئی تھی۔ اب تو ایک ہی حل سب کو نظر آ رہا تھا کہ پولیس کو بلوایا جائے۔ پولیس کا نام سن کر دالاج کی ہوائیاں اب اڑی تھی۔ اگر پولیس آئی، انہوں نے زانا کو تلاش کر لیا اور زانا نے اس کا نام لے لیا تو پھر اس کی خیر نہیں تھی، لیکن اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ سرمد نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس آئی، اس نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ کیا گھر کی پچھلی سائڈ کسی نے چیک کی، وہاں کوئی گیراج یا سٹور روم بنا ہے؟ وہاں آپ نے دیکھا؟ سرمد بولے ہاں سٹور روم تو بنا ہے لیکن بچے یا ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جاتا۔ ان کی بات سن پولیس فوراً حرکت میں آئی، ہم سب سے پہلے وہاں کی تلاشی لیں گے۔ اتنا کہتے وہ جلدی سے ولا کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سٹور روم باہر سے بند تھا۔ پولیس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے زانا اپنے اسکول کے ہولیے میں بیگ کے ساتھ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر سب کی جان نکل گئی، لیکن کئی ایسے سوال بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر اسے سٹور روم میں بند کس نے کیا؟ سرمد جلدی سے آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بھاگے۔ فیملی ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ وہیں دالاج کا رنگ بھی اب سفید پڑ چکا تھا کیونکہ زانا کو تھوڑی دیر میں ہوش آ گیا تھا، اور ہوش میں آتے اس نے سب سے پہلے رو رو کر سب کو یہ بتایا کہ دالاج نے ہی اسے جھوٹ بول کر سٹور روم میں بند کیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ زانا مر جائے کیونکہ میں نے اس کے والدین سے اسے چھین لیا اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے سٹور روم میں بند کیا۔ شمشیر، زرینہ بیگم تو یہ سن کر صدمے میں ڈوب گئے۔ وہیں سرمد اور سرفراز کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ سرمد تو ہتے سے اکھڑ گئے، میں اب یہاں ایک پل بھی اپنی بیٹی کو نہیں رکھوں گا، مجھے اب دالاج پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی اپنی چھوٹی بہن کو سٹور روم میں بند کرتے ہوئے؟ اللہ نہ کرے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ سرمد غصے سے اسے دیکھتے بولے جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زرینہ بیگم نے زانا کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ تبھی سرفراز صاحب اپنی باروب آواز میں بولے، میرا بھائی تم فکر نہ کرو، زانا اور تم کہیں نہیں جاؤ گے، زانا میری بیٹی، تم اور زانا یہی ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ جس نے غلطی کی ہے سزا اسے ملے گی، گھر وہ چھوڑ کر جائے گا۔ اپنے باپ کی آواز سن کر دالاج کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے باپ کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شمشیر بھی سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ بچے سے غلطی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھر سے دربدر کر دو۔ شمشیر صاحب کی آواز کانپ گئی۔ وہ ان کا لاڈلا اکلوتا پوتا تھا، ان کی آنکھوں کا تارا، وہ انہیں خود سے دور کیسے جاتا دیکھ سکتے تھے؟ بابا جان یہ بچہ نہیں، 15 سال کا باشعور لڑکا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اس لیے اسے سزا ملے گی۔ اسے جانا ہوگا دور، ہم سب سے دور، تاکہ اسے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب سے یہ امریکہ میں رہے گا، وہیں اپنی تعلیم مکمل کرے گا اور تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک میں نہ کہوں۔ سرفراز کا فیصلہ 2 ٹوک تھا جس کے بعد کسی کی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دالاج کی تو جیسے پوری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس وقت جتنی شدت سے اسے زانا سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی، اور پھر یہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے پیاروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا، لیکن دوسری طرف زانا کے دل میں پہلی بار دالاج کے لیے نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ اس دن سے زانا کو یقین ہو گیا تھا کہ دالاج اس کا دشمن ہے جو اس کی جان لینے کے در پہ ہے۔
اسے جب موقع ملے گا وہ اسے مار دے گا، اور انہی جذبات کو لے کر وہ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ 11 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے اور پھر اگلے دن اسے یہ خبر ملی کہ دالاج غوری واپس لوٹ کر آ رہا ہے۔ سرفراز صاحب نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ خبر تھی یا حیرتوں کی بارش جو اس پر برسے جا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بجھ کر رہ گیا، لیکن وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ سو بڑوں کے فیصلے پر خاموش رہ گئی۔ لیکن جس دن اسے آنا تھا وہ اس دن اپنے کمرے سے باہر تک نہیں آئی۔ زرینہ بیگم، خاص کر شمشیر غوری بہت خوش تھے۔ نوکروں کی بھاگ دوڑ لگی تھی جب ایک شاندار گاڑی غوری ولا کے سامنے آ کے رکی۔ دروازہ کھلا تو اس میں سیاہ سوٹ بوٹ پہنے لمبے قد کا شاندار انسان، وجیح شخصیت کا مالک دالاج غوری باہر نکلا۔ ہینڈسم، نین نقش، گھنے سیاہ بال، سحرانگیز پرسنالٹی جس نے دیکھا دانتوں میں انگلیاں دے دی۔ وہ آج سے 11 سال پہلے والا کمزور چھوٹا سا دالاج نہیں تھا، بلکہ 26 سال کا مضبوط، کامیاب، طاقتور مرد بن کر لوٹا تھا، جو ڈرتا نہیں بلکہ اچھوں کو ڈرا دیتا تھا، فیصلے میں اٹل، جس کی ایک آواز پر مارکیٹنگ اوپر سے نیچے تک ہل جاتی تھی، بزنس کا بادشاہ۔ زانا نے کمرے کی کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹائے اسے دیکھا۔ دل جیسے اسے دیکھ دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، یہ دالاج اتنا سنجیدہ، اتنا خوبرو، مطلب جو کچھ سنا تھا وہ ٹھیک تھا۔ دالاج غوری بزنس انڈسٹری کا مشہور بزنس مین۔ تبھی دالاج کی تیز نگاہ اوپر اٹھی اور زانا تیزی سے پیچھے ہوئی۔ کمبخت، آج بھی چالاک لومڑی کی طرح شاطر۔ دانت پیس کر کوستی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہیں دالاج کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ 11 سال بعد لوٹ آنے پر اس کا غوری ولا میں شاندار استقبال ہوا۔ نہ صرف سرفراز بلکہ سرمد نے بھی اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے فخر سے خوش آمدید کہا۔ سب تھے سوائے زانا کے۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے دالاج مسکرایا۔ زانا منہ پھلائے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ زرینہ بیگم کتنی بار اسے بلانے آئیں لیکن وہ ڈھیٹ بنی کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیا پتا اس بار سچ میں اسے مار ڈالے۔ وہ تو اتنی نازک سی موم کی گڑیا جیسی تھی اس کے سامنے۔ بہرحال رات کا ڈنر بھی اس نے کمرے میں ہی کیا۔ اگلے روز یوں نہیں جانے کو اپنے کمرے سے نکلتی ناشتے کی ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ابھی ناشتہ کرنے ہی لگی تھی جب وہ جاگنگ کرتا باہر سے اندر آیا تو زانا کو دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ وہی زانا بھی ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ ایک دم اٹھی اور جانے لگی تو دالاج بے ساختہ اس کا راستہ رک گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بڑوں نے سکھایا نہیں کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ نظریں فقط اس کے حسین چہرے پر جمی تھی جو اسے دیکھ کر نفرت سے کھنچ گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے شکر رب کا کہ میرے اپنوں نے مجھے اچھی تربیت دی ہے۔ آپ کی طرح مجھے گھر سے در بدر نہیں کیا گیا۔ مجھے معلوم ہے سلام کیا جاتا ہے لیکن آپ جیسوں کو نہیں۔ منہ سے گولہ باری کرتی وہ رخ موڑ گئی۔ دالاج تو اس کے ایسے طنز سن کر ہلکا سا ہنس دیا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، لیکن فکر نہیں کرو، بہت جلد تمہاری یہ زبان میں اچھے سے کاٹ دوں گا۔ اب میں لوٹ آیا ہوں نا، تو جو کام میں نے پہلے نہیں کیا وہ اب مکمل کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زانا ڈر گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی بھاگ گئی۔ وہیں دالاج کتنی ہی دیر اسے جاتا دیکھتا مسکراتا رہا۔ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سرفراز صاحب، شمشیر، یہاں تک کہ سرمد بھی اس کے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ اس کی قابلیت، اس کی ذہانت اور بنائی گئی ساخت سے مروب ہو چکے تھے۔ آتے اس نے اپنے باپ دادا کے بزنس کو اتنے اچھے سے سنبھالا کہ ہر کسی کی زبان پر اس کی تعریف ہی تھی، جسے سن کر زانا کے تو تن بدن میں اور آگ لگ جاتی۔ سزا کاٹ کر آیا ہے اپنے گناہ کی، کوئی تیر مار کر نہیں آیا جو اسے سب سر پر بٹھا رہے ہیں۔ دیکھ لینا بہت جلد ناک کٹوائے گا اور بزنس ڈبوئے گا، سو الگ۔ وہ جل بھن کر خود سے بولتی۔ کچھ دن گزرے تھے جب زرینہ بیگم کو اپنے پیارے بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ چاہتی تو وہ کچھ اور تھی لیکن حالات اتنے کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آرزو دل میں ہی دبا گئی۔ دالاج، میں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں۔ ماشاءاللہ سے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، ذمہ دار بھی ہو گئے ہو اور شادی کے قابل بھی ہو، تو کیا کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے یا پھر ہم کہیں بات چلائیں؟ زرینہ بیگم ڈرتی ہوئی بولی اور ساتھ ہی ان کے سرفراز صاحب بھی بیٹھے تھے۔ دالاج نے گمبھیر نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر گہرے لہجے میں دو ٹوک بولا، میں زانا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر دونوں سناٹے میں رہ گئے۔ جب کچھ دیر بعد سرفراز ہنکارا بھرتے بولے، خواہش تو ہماری بھی یہی ہے لیکن اس کا فیصلہ سرمد اور زانا کریں گے۔
میں ان کے سامنے اپنی خواہش رکھ دوں گا، آگے ان کی مرضی۔ باپ کی بات سن کر دالاج اٹھ کر چلا گیا۔ سرفراز نے اگلے دن سرمد سے بات کی تو انہیں خوشی تو بہت ہوئی، لیکن ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ میں زانا سے پوچھوں گا بھائی، زندگی اس کی ہے تو فیصلہ بھی وہی کرے گی۔ دالاج کافی بدل گیا ہے، مجھے خوشی ہے وہ میرا داماد بنے تو۔ وہ پھر جب انہوں نے زانا سے اس رشتے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بابا، آپ میری جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن دالاج سے شادی ہرگز نہیں۔ اس کا جواب سن سرمد تھوڑے بجھ گئے۔ زانا بیٹا، دالاج کافی بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی بھول جانا چاہیے۔ انہوں نے جو دیکھا وہ اسے سمجھانا چاہا، لیکن زانا تو حیران رہ گئی۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں وہ جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل نہیں، وہ آج بھی مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ناراض نظروں سے باپ کو دیکھتی ہوئی وہ چلی گئی۔ سرمد بے بسی کی مورت بنے بیٹھے تھے۔ دالاج تک جیسے ہی اس کا انکار پہنچا وہ غصے سے تپ گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ دالاج غوری کو انکار کرے۔ میں بھی دیکھتا ہوں زانا سرمد کہ تم مجھ سے شادی کیسے نہیں کرتے۔ اب بات آمنے سامنے ہوگی، خود سے کہتا وہ زور سے دیوار پر مکہ مار گیا۔ زانا ٹھنڈی ہوا لینے کو باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی جب اس کے سر پر جا پہنچا۔ جان سکتا ہوں شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ اپنی سخت گیر آواز میں بولا تو زانا اچھل پڑی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آج بھی اس کمبخت نے اس کے دل میں اتنا ڈر خوف بٹھا دیا تھا کہ وہ سالوں اس احساس سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وجہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، اور مجھے انکار کا پورا حق ہے۔ اپنے خوف پر قابو پاتے اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ دالاج چند قدم اس کے نزدیک آیا تو زانا سہم گئی۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس کی آواز کی دھمک سے ہی زانا کا دل کانپنے لگا۔ ہاں، میرا آخری فیصلہ ہے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی ہمت دیکھ دالاج مسکرا دیا۔ آج تک بڑے بڑوں نے اس کے فیصلے کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا، اور وہ چھوٹی سی لڑکی دالاج غوری کو منہ پر ٹھکرا رہی تھی۔ وہ شاید بھول رہی تھی کہ دالاج اب 15 سال کا کمسن لڑکا نہیں، بلکہ 26 سال کا جوان مرد تھا، طاقت کا بادشاہ، جس کے سامنے بولنے سے بھی لوگ 1000 بار سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میرا تم سے وعدہ ہے، زانا سے مسز دالاج نہیں بنا دیا تو میرا نام بھی دالاج نہیں۔ اسے واضح لفظوں میں چیلنج کرتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ کتنے ہی پل زانا کا دل بے قابو دھڑکتا رہا۔ وہ مزید اس سے خوف زدہ ہو چکی تھی، اور دوسرے دن شمشیر صاحب بھی زانا سے بات کر کے اسے سمجھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے دالاج سے اسے بلوانے کو کہا۔ زانا رکو، کہاں تھی تم؟ وہ جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا سامنے سے آتا دیکھ بولا۔ زانا کی آئی برو تن گئی۔ کیوں رکو؟ بائی دا وے، میں کہاں تھی کہاں نہیں سے آپ سے مطلب؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، ابھی جان بلا رہے۔ اس کی بدتمیزی پر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی آگے بڑھی جب وہ پیچھے سے فقرہ کس گیا۔ میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے زانا ڈیئر، لیکن ہو سکتا ہے ایک دن تمہارے سارے مطلب مجھ ہی سے ہوں، اور اس دن میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ پورا اعتماد عام سے انداز میں کہتا سامنے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ محض اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی، اور پھر ابی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے بھی اسے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن زانا صاف انکار پر وہ چپ رہ گئے۔ اس دن کے بعد سے دونوں میں کسی کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد سرمد صاحب نے ایسا بم پھوڑا کہ سب دنگ رہ گئے۔ ہمدانی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے زانا کا ہاتھ مانگا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔ زانا کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو اس ہفتے میں ان کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ آپ سب کیا کہتے ہیں؟ سرمد صاحب سب کے تاریک چہرے دیکھ بولے۔ ان کی بات سن کر دالاج تو سب سے زیادہ شوق تھا۔ یہ تو خوشی کی بات، بچیوں کو ایک دن پرائے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ سرفراز صاحب اداسی سے بولے۔ زرینہ بیگم بھی افسردہ ہو گئی، لیکن شمشیر صاحب بولے اتنی بھی کیا جلدی ہے، آخر ابھی بچی پڑھ رہی ہے، اسے سکون سے تعلیم تو مکمل کر لینے دو۔ بابا جان، ہمدانی میرا دوست ہے، وہ کئی بار زانا کا ہاتھ مانگ چکا ہے، پھر زانا کی تعلیم مکمل ہونے میں وقت ہی کتنا رہ گیا، آج نہیں تو کل اسے رخصت تو ہونا ہی ہے۔ انہوں نے سہولت سے بات کی تو کسی کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں، لیکن دالاج تو جیسے اپنی جگہ پتھر بن چکا تھا۔ وہ اتنی آرام سے اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کی ہو جاتی، ایسا تو دالاج کبھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر آفس چلا گیا۔ لگتا ہے کوئی بہت خوش ہے، لیکن یہ خوشی فرضی ہے،
کیونکہ جو چیز دالاج کی ہو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ زانا لان میں بیٹھی تھی جب اس کی آواز پر غصے سے مٹھیاں بھیج گئی۔ خوابوں میں رہنا چھوڑ دیں دالاج صاحب، میں کوئی چیز نہیں سمجھے، وہ بدتمیزی سے کہتی اٹھ کر جانے لگی۔ اس کی موجودگی سے ہی زانا کو خوف آتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ شرم تو نہیں آتی، اپنے سے بڑے کزن سے زبان چلا رہی ہوں؟ وہ اسے زج کرتا دانت پیس گیا۔ اپنے سے بڑے ہونے کا ثبوت پہلے آپ دیں، اس کے بعد میں بھی آپ کو بڑا سمجھوں گی۔ اور دوسری بات، اگر آئندہ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا تو یاد رکھیے گا، مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے نکالتی اسپاٹ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ دالاج کتنے ہی پل اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ رات کے کھانے پر ہمدانی اور ان کی پوری فیملی آئی۔ اچھے ماحول میں سب نے بیٹھ کر کھانا کھانے کے ساتھ زانا اور شارق کے رشتے کے متعلق بات کی۔ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ سرمد کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے ٹھیک 3 ماہ بعد بنا کسی فضول رسموں کے سیدھی طرح سے شادی کرنے کا فیصلہ ہوا۔ زانا خوش تھی، سرمد بھی مطمئن تھے، لیکن زرینہ، سرفراز، شمشیر بہت اداس تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ زانا ان کی بہو بنے، لیکن قسمت کو جو منظور۔ وہیں دالاج تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ میں کب کیا سمائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لال سرخ جوڑے میں دلہن بنی وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑتی تنگ کر رہی تھیں، سارے مہمان آئے بیٹھے تھے، بس بارات کا انتظار تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن بارات کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سرمد کے چہرے پر فکر کے سائے لہرانے لگے۔ سرفراز بھی الگ پریشان تھے، اور اب تو مہمانوں میں بھی سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ کتنے لوگ تو جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سرمد کی بات ہے بھائی، کیا میری بچی دلہن بنی بیٹھی ہے؟ کہاں ہے تمہارا وہ عزیز دوست؟ آتا کیوں نہیں؟ میری بچی پر سوال اٹھ رہے ہیں، یہاں میری عزت داؤ پر لگی ہے، عجیب تماشا لگایا ہوا ہے۔ شمشیر صاحب اچانک وہاں آتے دبی آواز میں بولے تو سرمد صاحب جیسے ہمت ہار گئے۔ بابا، لڑکے نے بارات آنے سے انکار کر دیا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا زانا سے۔ سرمد سرفراز کے گلے لگے بولے تو دونوں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ گرا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سرمد؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری عزت کو ایسے کیسے اچھال سکتے ہیں؟ سارے مہمان باتیں کر رہے ہیں، میری بچی کی صورت دیکھو جا کر، کتنی سہمی ہوئی بیٹھی ہے وہ۔ میں کیا جواب دوں گا اسے؟ بولو، کتنے لوگ سوال اٹھائیں گے، کتنی باتیں کریں گے اس کے کردار پر۔ جانتے ہو، میں ہمدانی کو چھوڑوں گا نہیں۔ سرفراز صاحب ایک دم طیش میں آئے، انہیں ذرا امید نہیں تھی کہ عین وقت پر یوں ہوگا۔ وہیں دور کھڑا 3 پیس سوٹ پہنے اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جہاں چال چلی جائے اور جہاں جال بنے جائیں، وہاں راستے نہیں چھوڑے جاتے۔ جس طرح اس نے زانا کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اسے ہر حال میں پسپا ہونا ہی تھا۔ دالاج غوری کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ سب آپس میں ابھی الجھے ہوئے تھے جب وہ چلی گئی، بھاری لہنگا اٹھائے، گھبرائی، پریشان سے، لیکن بہت معصوم سی۔ بابا، بڑے بابا، ابھی کیا ہوا؟ آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک تو ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کی حسین آنکھیں سب کے چہروں پر وقتاً فوقتاً گھوم رہی تھیں۔ تینوں کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ کیسے اپنی جان کے ٹکڑے کو اتنا بڑا دھچکا دے سکتے تھے؟ میری بچی، شمشیر آنکھوں میں آنسو لیے اسے سینے سے لگا گئے۔ زانا پر تو جیسے عذاب گرا تھا۔ وہ ذرا عصمگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا یہی اس کے نصیب میں لکھا تھا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں کچھ؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ وہ ہذیانی آواز میں چلائی تھی۔ زرینہ بیگم نے زور سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ شارق نے شادی سے انکار کر دیا ہے، تمہاری بارات نہیں آ رہی۔ انہوں نے بہت مشکل سے اسے سچائی بتائی، جسے سن کر وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کون میری بچی سے شادی کرے گا؟ ہر کوئی اس کی ذات پر سوال اٹھائے گا، میں کس کو جواب دوں گی؟ سرمد ایک دم ٹوٹ گئے تھے۔ تبھی کوئی شاہانہ انداز میں چلتا ہوا آیا، میں کروں گا شادی زانا سے، آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں دوں گا زانا کو اپنا نام۔ وہ اپنی چال کے آخری مہرہ چل چکا تھا، اس کا کھیل اختتام پر تھا۔ پہلے دن سے اسے زانا چاہیے تھی اور وہ اسے اپنے نام کرنے کی پیشکش کر چکا تھا۔ مشکل گھڑی میں اس کی مدد کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ سرمد نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زانا کی تو جیسے سانسیں رک گئیں، اس کے لفظ منہ میں دم توڑ گئے تو وہ زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔
सरफराज, जरीना बेगम, शमशेर तक सूरत हाल पर दम बखुद रह गए थे। निकाह की तैयारी शुरू करते हैं भाई। तभी सरमत के अल्फाज खामोशी को तोड़ते सबको झटका दे गए थे। जाना को जोर के चक्कर आने लगे। वो धड़ाम से जमीन पर बैठी तो जरीना बेगम ने उसे संभाल लिया। चालबाज, निहायत महारत से अपनी चाल चल चुका था। वो चीख चीख कर सबको उसकी हकीकत बताना चाहती थी, लेकिन बाप दादा की इज्जत की खातिर खामोश हो गई। जाना सरमत दालाज गौरी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। निकाह हुआ। किस्मत की सितमगरी ऐसी थी कि कुछ ही पलों में वो जाना सरमत से मिसेस दालाज गौरी बन गई थी। उसने जो कहा वो सच कर दिखाया। आंखों से कितने ही आंसू टूट कर गिरे, जिसकी इंतहा की नफरत थी किस्मत ने उसी के कदमों में ला पटका। सब बहुत खुश थे, जरीना बेगम, शमशेर, सरफराज और सबसे ज्यादा दालाज। आखिर उसने जो चाहा वो हासिल जो कर लिया था। लेकिन जाना तो आने वाले वक्त हालात को सोचकर ही कांप रही थी। उसे तो अब पूरा मौका मिलने वाला था अपना बदला लेने का। वो अब उसे मार देगा। 11 साल पहले जो मकसद अधूरा रह गया था वो अब पूरा कर लेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे सफाक इंसान का हाथ है। सरमत भाई, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका। मैं चाहती हूँ बस अब मेरी जाना की रुखसती की रस्म अदा हो, ताकि मैं बच्ची को घर ले जाऊं, वो कुछ देर आराम कर ले। रोकर क्या हाल कर लिया है उसने अपना। जरीना बेगम फिक्रमंदी से बोली तो सरमत मुस्कुरा कर सर हिला गए। अभी रुखसती की बातें हो रही थी जब वो चकरा कर गिर पड़ी। दालाज, दालाज, जल्दी जाओ, देखो जाना बेहोश हो गई है। जरीना बेगम जोर से चिल्लाई। दालाज जो वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था, एकदम भाग कर आता उसे देखने लगा। सुर्ख जोड़े में 16 सिंगार किए वो इंतहा से ज्यादा हसीन लगती। इस वक्त दालाज के दिल को धड़का गई थी। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है बेगम साहिबा ने। मैं जाना को लेकर घर जाता हूँ, आप लोग मेहमानों को देखिए और फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अपनी बीवी का ख्याल मैं रख लूंगा। वो एक झटके से उसे गोद में उठाता आगे बढ़ गया। सरफराज, सरमत, जरीना, शमशेर उसे मुतमईन नजरों से देखकर मुस्कुरा दिए थे। दालाज उसे गोद में उठाए बड़े आराम से अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसका सर दालाज के चौड़े कांधे पर टिका था। नाजुक सरापा, आती जाती सांसों की सरसराहट और हक के मलकियत, ये सब दालाज के जज्बों में आग लगा चुकी थी। वो बेखुद सा उसे देखता आहिस्ता से उसे बेड पर लिटा गया। जाना, जाना उठो, होश में आओ। हल्के पानी के छींटे उसके मुंह पर मारते वो बेहद नर्म आवाज में उसे पुकारने लगा। तभी जाना हल्के हल्के होश में आने लगी। अब उसका दिमाग पूरी तरह काम करना शुरू भी नहीं किया था। जब दालाज को अपने ऊपर झुका देख वो भी इस हद तक कुर्बत लिए वो सदमे से दो चार रह गई और अगले ही लम्हे उसने दालाज को जोर से धक्का दिया, जिससे जरा सा पीछे हुआ। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पीछे है मेरे करीब आए। ये सब कुछ तुमने किया है ना? तुमने शारिक के साथ कुछ किया जिससे वो शादी से इनकार कर गया। तुम हो इस सब के जिम्मेदार, तुम। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तड़पा तड़पा कर। मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारा असल रूप सबको दिखाऊंगी। मुझे हाथ मत लगाना। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी बदहवासी देख दालाज दंग रह गया। तभी वो उसके पास आने लगा उसे संभालने। जाना, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसे यकीन नहीं था जाना ऐसे रिएक्ट करेगी। ऐसे में तो सब कुछ बिगड़ सकता था। वो जितना हो सका उसे नरमी बरतते बोला, लेकिन जाना तो अपने पूरे होश खोती उसकी कोई भी बात सुनने दरवाजे तक भाग रही थी। उसे लग रहा था कि दालाज अब उसे मार देगा। ये खौफ उसके दिमाग में इस हद तक सरायत कर चुका था कि वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रही थी। अब दालाज की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। वो जितना नरमी भरा रवैया इख्तियार किए हुए था, जाना उतनी जज्बाती हो रही थी। तभी वो उठा और एक ही हाथ से उसे काबू करता बेड पर लाते दोबारा पटक गया। उसने जाना का दुपट्टा उतारा और उससे जाना का मुंह बंद कर दिया। दोनों हाथ अपनी बेल्ट से बांधे और गुस्से से उसे घूरने लगा। जाना की तो जैसे सारी कुव्वत और ताकत हवा हो गई। वो फटी आंखों से उसे देख रही थी। बस बहुत हुआ। मैं जितना तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतना मेरी नरमी का फायदा उठा रही हो। कम से कम मेरे बारे में अपना दिमाग चलाने से पहले मेरी बात सुन तो लो। एक पल को रुकता वो गहरी सांस लेते उसे देखने लगा, जो मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। दालाज के दिल को कुछ हुआ। वो बेइख्तियार उसके करीब होता अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने ही वाला था।
جب زانا ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی، دالاج نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب وہ اس لڑکی کو کیسے بتاتا کہ 11 سال پہلے وہ جس دالاج کو جانتی تھی آج کا دالاج اس سے اکثر مختلف ہے۔ وہ اپنے ماضی، اپنے گناہ پر سخت شرمندہ ہے۔ دالاج نے محبت سے اس کا منہ کھولا، اس کے ہاتھ کھولے، اس کی ساری جیولری اتاری اور پھر بہت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنا نازک وجود کسی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دالاج کے چہرے پر نظر گئی۔ وہ دل و جان سے کانپ اٹھی۔ چھوڑے مجھے دالاج! ہوش میں آتے وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ دالاج بے ساختہ اٹھتا اسے نیند سے بھری آنکھوں سے گھورنے لگا۔ آپ نے مجھے مارنے کے لیے یہ سب کیا؟ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟ اسی لیے واپس آئے نا کہ مجھ کو مار کر آپ اپنا 11 سال پرانا بدلہ لے سکیں؟ بولیں۔ اپنے آپ کو ابھی بھی مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے سینے میں اس وقت دھڑکنوں کا طوفان برپا تھا۔ انجانے خوف سے اس کی جانب نکل رہی تھی۔ یہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب تو وہ زبردستی ہی صحیح اس پر ملکیت بھی حاصل کر چکا تھا۔ وہ شدت سے رو دی۔ دالاج کی نگاہیں اس کے حسین پھیکے چہرے پر جم گئی۔ وہ کتنی مشکلوں سے اپنے جذباتوں کا طوفان سنبھالے ہوئے تھا، جو ایک بار پھر اسے دیکھ کر جوش میں آ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت تھی اس کے جذباتوں کی پذیرائی کرنے کے بالکل قابل نہیں تھی۔ دالاج نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے اگر تمہیں جان سے مارنا ہوتا زانا تو کب کا مار چکا ہوتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں مار ہی نہیں سکتا۔ اس دن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنی جیلسی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اچھا برا سب بھول گیا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے گناہ کی تلافی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر بابا، ماما، چچا جان بھی اتنے غصے میں تھے کہ مجھے فوراً یہاں سے دور بھیج دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ان 11 سالوں میں تمہارے دل میں جو خود کے لیے نفرت پیدا کی، جو ڈر، خوف پیدا کیا، یہ میری غلطی ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں زانا، مجھے معاف کر دو۔ ان 11 سالوں میں جتنا میں تڑپا ہوں، رویا ہوں، شاید ہی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے رب کے۔ ہاں، میں نے شارق کو دھمکایا کہ وہ تم سے شادی سے انکار کرے کیونکہ تم میری ہو۔ دالاج غوری کی، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ میرے دل میں جو نفرت تھی تمہیں لے کر وہ کب محبت میں بدلی مجھے نہیں پتا، لیکن میں بدل گیا۔ تم نے مجھے بدل دیا زانا۔ پھر میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا تھا؟ میں چاہتا تو محبت کا اظہار پہلے دن بھی کر سکتا تھا، لیکن تم میری سننے کو تیار ہی کب تھی؟ تمہیں تو میری ہر بات جھوٹ لگتی تھی۔ تمہیں یہی لگتا تھا کہ میں یہ سب ڈرامہ کر رہا ہوں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی مار نہیں سکتا، بلکہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سچ تھا یا قیامت؟ زانا تو صدمے سے دنگ پھٹی آنکھوں سے گھور رہی تھی، جو چہرے پر دنیا جہاں کی شرمندگی، ندامت، افسردگی، ہار اور بیک وقت محبت لیے اسے دیکھتا بول رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک پل کے لیے یہ گمان کرتے وہ اس کی ہر ایک وضاحت کو جھٹلا بھی دیتی، لیکن اس کی بھیگی آنکھیں جن میں دکھ تھا وہ جھوٹ نہیں تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا دالاج؟ یہ سوال اس سے زیادہ زانا نے خود سے کیا تھا۔ وہ اب بھی اس سے خوفزدہ دور ہوئی سہمی بیٹھی تھی۔ جب دالاج پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھ میں بھرے یقین سے بولا، نہیں یہ سچ ہے دالاج، سچ بول رہا ہے۔ زانا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت، پلیز میرا یقین کرو۔ مجھے میری غلطی کی بے شک سزا دے دو، لیکن مجھ سے نفرت مت کرو۔ تمہاری نفرت میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے ماتھے سے سر جوڑ کر شدت جذبات سے بولا تو زانا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دالاج نے بہت محبت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھی سی گڑیا کو کیسے چپ کرائے۔ یار پلیز اب رونا تو بند کرو، پہلے ہی تم نے میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات کو برباد کر دیا۔ اب شادی کی صبح تو یہ ظلم نہ کرو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسے ہنسانے کو بولا تو زانا نے زور سے اسے خود سے دور دھکیلتے ناراضگی سے کہا، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا دالاج صاحب کہ آپ کی محبت کے اظہار کے بدلے آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی۔ جب سے آئے ہیں جو میرا اتنا خون جلایا آپ نے، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی۔ مجھے کتنا ڈرایا، کتنا تنگ کیا، سب یاد ہے مجھے۔ وہ اچانک جنگلی بلی کی طرح غرائی تھی۔ یار معافی تو مانگ رہا ہوں نا، اب کیا جان لوگی؟ وہ مسکین صورت بنائے بولا،
جبکہ دل اس بات پر خوش اور مطمئن تھا کہ وہ اس ٹراما سے باہر نکالنے میں اسے کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی محبت پر ایمان بھی لے آئے گی۔ مجھے آپ کی جان لینے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں گے، سمجھے؟ اپنے آنسو صاف کرتی وہ ناراضگی سے بولی تو دالاج زور سے ہنس دیا۔ بیوی کے پاس آنے کے لیے شوہر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کی ہر سزا منظور، لیکن 11 سال بعد اب بھی میں تم سے دور رہا تو مر جاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ہاتھ بڑھا کر اسے کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں زانوں کو اپنے کان کی لو پر محسوس ہوئی تھی۔ اس اچانک حملے پر وہ بھونچ کی رہ گئی۔ زانا کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اس شخص کی بات مکمل طور پر بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت زانا کے پیٹ پر آن ٹھہری۔ وہ بری طرح سے کانپ اٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ زانا نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی گردن سے بالوں کو سمیٹ کر آگے ڈال گیا تھا۔ اس کی حسین دودیا گردن اس پل دالاج کی نگاہوں کو مزید بہکا رہی تھی۔ وہ اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی آنابی ہونٹوں کا گستاخ لمس زانا کی جان نکال گئے تھے۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص کے ہونٹوں کی بے باکی زانا کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ دالاج کی آنکھوں کی سرخی میں اب ایک خماری تھی۔ دالاج کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زانا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر آتا، دونوں اطراف اپنی ہتھیلیاں جماتا وہ اس کے بے پناہ قریب آ گیا تھا۔ اس کی سانسیں زانا کی سانسوں کو چھو رہی تھیں۔ آپ جانتی ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ جس لڑکی کی طلب ہو رہی ہے وہ دنیا کے ظالم اور سنگدل ترین لڑکی ہے۔ اس میں اتنا غرور ہے کہ اسے بس یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ ساری خامیاں غلطیاں اس کے شوہر میں ہیں، جس کو اپنے جذبات چھپانے نہیں آتے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کیا گوا رہی ہے۔ جس دن وہ خالی ہاتھ رہ گئی اس کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتے اس نے جو بات کہی زانا اندر تک کانپ گئی۔ وہ شخص اس لمحے اس کے بے پناہ قریب تھا۔ اس کی سحر انگیزی زانا کے دل پر چھا رہی تھی۔ میرے باہر بہت سارے دشمن ہیں زانا، مجھے اپنے گھر میں نہیں چاہیے کوئی ایسا جو مجھ سے نفرت کرے۔ وہ بول رہا تھا اور زانا کو اس کی آواز میں واضح کرب محسوس ہوا۔ اس شخص کے ہونٹ زانا کے ہونٹوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی گرفت میں ذرا سا ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص کی قربت اتنی ساحرانہ تھی کہ وہ ہپنوٹائز سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ دالاج کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اس کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اس شخص کی دیوانہ وار نگاہیں حسرت بھرے انداز میں زانا کے ایک ایک نقش سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ اپنے دل پر وار کر کے اسے لہو لہان کرنے کی اذیت کیسی ہوتی ہے، اس پر کوئی دالاج غوری سے پوچھتا۔ اگر آپ مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہیں اور واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ کی خوشی میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ میں آپ کو روکوں گا نہیں، میں آپ کو یہاں زبردستی قید رکھ کر اذیت نہیں دینا چاہتا، اسی لیے آپ وہاں جا سکتی ہیں جہاں آپ کی خوشی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میں سب کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کر لوں گا کہ شادی میں نے توڑی ہے۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی سرخی مائل تھیں، اس کی کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کتنے ضبط سی الفاظ ادا کر گیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے خود اپنے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے، مگر کبھی کبھی محبوب کی خوشی اور سکون کی خاطر ایسی قربانی دینی پڑتی۔ اس نے بھی دے دی تھی، صرف اس لڑکی کو خوش اور مطمئن دیکھنے کے لیے جو شاید اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی بات کہتا اس سے دور ہو گیا۔ زانا کو کتنی ہی دیر اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، اور اگر میں کہوں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میری ہر خوشی آپ کے ساتھ ہے، میں نے آپ کو معاف کیا تو؟ دالاج نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی عکس دیکھ کر وہ کھل گیا۔ ہمارا رشتہ بن چکا ہے، ابھی چاہے مجبوری میں بنا ہو یا محبت میں، زندگی بھر تو نبھانا پڑے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ایک خوشگوار زندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا مجبوراً نباہ کا۔ مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے سے منسلک لوگوں کے معاملے میں بلا کی جنونی ہوں، پھر آپ تو میرے شوہر۔ وہ پیار سے اس کے سینے سے لگی بولی تو دالاج کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آ گیا۔ وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے دالاج سے الگ کر سکے، اور اسے زانا کی چاہت تھی، وہ زانا کو چاہتا تھا، بس زانا کو۔ تبھی دروازہ بجا۔ دالاج اور زانا جو ایک
मोहब्बत के शहर में जकड़े गुम थे एकदम होश में आए। दालाल, जाना बेटा दरवाज़ा खोलो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। ये जरीना बेगम थी। फिक्रमंद आवाज़ लिए वो बोली, कल रात से उन्हें जाना की बहुत फिक्र थी। पता नहीं अब बच्ची की तबीयत कैसी है। वो तो सुबह सादिक के वक्त ही इसकी तबीयत पूछने चली आती, लेकिन उन्हें मुनासिब नहीं लगा। मम्मा आप चलें, हम आते। दालाज की आवाज़ सुन वो बुझे दिल से चली गई। पता नहीं दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया भी है या नहीं। क्या होगा, क्या दोनों एक साथ खुश जिंदगी गुजार पाएंगे? ऐसी कई सोचें थीं जो उन्हें घबरा दे रही थीं। ऐसा ही हाल नाश्ते की टेबल पर बैठे सभी अफराद का था। लेकिन 1 घंटे बाद जब दोनों खिले खिले से हाथों में हाथ दिए बेपनाह खुश एक दूसरे की संगत में नीचे उतर कर आते दिखाई दिए तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। दिल का मलाल जाता रहा। शमशेर, सरफराज, सरमद, जरीना बेगम, सबके दिलों ने चुपके से उन दोनों की दायमी खुशी के लिए ढेरों दुआएं मांगी थी।